اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. محترم وزیر اعظم صاحب، نوجوانوں کے ملک سے باہر جانے سے زر مبادلہ کے ذخائر تو بڑھیں گے، مگر ہمارا ملک برین ڈرین کا شکار بھی ہو جائے گا. حکومتی اتحاد جہاں سیاست بچانے کے لیے ایک کے بعد ایک آئین سازی کر رہا ہے، کبھی توہین پارلیمنٹ تو کبھی چیئرمین سینٹ کے لیے مراد کے بل پاس کر رہا ہے، نگران سیٹ اپ کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے انجینئرنگ کر رہا ہے، وہیں ملک کے نوجوانوں پر بھی ذرا توجہ دیجیے. 3 ہفتے بعد حکومت کی مدت ختم ہو جائے گی اور نگران سیٹ اپ آ جائے گا، اور نگران سیٹ اپ سے ہی اندازہ ہوگا کہ الیکشن 2 سے 3 ماہ کے اندر ہو جائیں گے یا پھر 1 سال تک بھی آگے جا سکتے ہیں. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر رہنما JUI حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے ناز بلوچ صاحبہ موجود ہیں، اور سینئر انالسٹ عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں حافظ صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. میں ظاہر ہے کہ اپنے ٹاپک کی طرف بھی آؤں گی، لیکن ایک چھوٹا سا سارٹ ہے، چونکہ آج مشترکہ اجلاس ہوا اور اس مشترکہ اجلاس میں جو ہوا اس پر ذرا غور و غوض کرنا میں چاہوں گی، وہ پلے کر دیں پلیز. اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے اپنا دامن دیکھیں، اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں. یہ باقیات ماحول نہ خراب کریں. سن رہے ہیں یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے. جناب اسپیکر، یہ کھنڈرات ہیں ان کے. یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے. حافظ صاحب ٹھیک ہے، اختلافات ہوتے ہیں، ہم سب کے ہوتے ہیں، ظاہر سیاسی لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی زبان کو آپ کنڈیم کرتے ہیں جو فلور پر آج ہوا ہے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. لیکن آپ یہ معلوم کرنا ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے، ایک تجربہ کار سیاستدان ہے، اور PMLN کی صف اول کی قیادت میں سے ہے، اور کافی عمر بھی ہے اس کا، اور پارلیمانی حوالے سے ان کا تجربہ بھی ہے. کیا ان کا کوئی سیاق و سباق ہے؟ کیا خواجہ آصف نے ریئیکشن میں، رد عمل میں یہ بات کی، یا ڈائریکٹ کسی کے خلاف یہ الفاظ یا کسی کے حق میں یہ الفاظ استعمال کیے؟ یہ دیکھنا ہوگا. لیکن مجھے سباق اور سیاق معلوم نہیں ہے کہ پہلے کیا باتیں ہوئی جن باتوں کی وجہ سے ریئیکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر خواجہ آصف نے یہ باتیں کی. یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ خواجہ آصف نے ٹھیک کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے باقیات ہیں جنہوں نے باجوہ صاحب کو باپ کہا، اپنا باپ بھی کہا اور قوم کا باپ بھی کہا. اس سے اتفاق کرتا ہوں. اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وہ کنڈرات ہے جو PTI کی باقیات ہے. اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں. اب آگے جو وہ کہتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ ہے، بے شک وہ انسان ہے، انسان کو آپ کوڑا کرکٹ نہیں کہہ سکتے. البتہ جو انسان سیاسی کردار کے حوالے سے یا کہیں کوئی انسان اخلاقی کردار کے حوالے سے اس میں کی کمزوری ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پھر میں اسی بات پہ آؤں گا کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ ریئیکشن اور رد عمل کیوں ظاہر کی، وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ایسی باتیں تو نہیں ہوئی جن کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے خواجہ آصف کو مجبور کیا گیا ان باتوں پر یا ان رد عمل ظاہر کرنے پر؟ تو اس لیے اس کے سیاق و سباق کا مجھے علم نہیں ہے. میں اس پر اس سے زیادہ اور کوئی موقف نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے حافظ صاحب، دیکھیں جب بل پیش کیا گیا اور مشترکہ اجلاس چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. ہم نے بھی یہ آڈیو جو ہے وہ بہرحال بہت دفعہ سنی، ہماری ٹیم نے سنی، اور ہم اس پہ کامنٹ جو ہے وہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں کا چاہ رہے ہیں کہ جو سامنے اپوزیشن بیٹھی تھی ان میں خواتین تھی، اور کسی بھی مہذب معاشرے میں چاہے آپ حق پر ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے. ریاکشن کی آپ بات کر رہے ہیں حافظ صاحب، ود ڈیو رسپیکٹ، سیاق و سباق چاہے کچھ بھی ہوں لیکن سامنے موجود خواتین ہوتی ہیں تو ان کو کوڑا کرکٹ کہنا یا ان کو، اور اس کی مثال ہمیں ماضی میں بھی ملتی ہے جب شیریں مزاری صاحبہ کو ایک بڑا نازیبہ القاب جو ہے وہ دیے گئے تھے، اور وہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے ہی دیے گئے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ریاکشن ہے، چاہے جتنی مرضی بات بگڑ گئی ہو، آپ کو ایک غصہ کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ آپ منسٹر ہیں سٹنگ،
اور آپ ایک پوری کیبنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, آپ نے سیاست کی اتنے سال, آپ نے نام کمایا ہے, آپ حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے نوجوان آپ سے اخلاقیات سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, اگر فرض کر لے خاتون محترم بھی ہے اور معزز بھی ہے, سب سے پہلے انسان ہے اور انسان کی احترام اور تکریم کی بات میں تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. سب سے پہلے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بنی آدم کی بات کی ہے. بنی آدم کا مطلب ہر انسان, وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, اس کا کس مسلک سے تعلق ہو, کس نظریے سے تعلق ہو, کس فکر سے ان کا تعلق ہے, انسان بالکل یا اللہ تعالیٰ نے ان کو احترام اور اکرام کا درجہ دیا ہے. لیکن کچھ حدود اور قیود بھی ہے آگے جا کے. جب مسلمان ہو, اسلام کے مذہب سے وہ آراستہ ہو, اب جو ذمہ داریاں مرد کے لیے ہے تو وہ ذمہ داریاں خواتین کے لیے بھی ہے. اگر مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاتون کا احترام کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتون مرد کا احترام نہ کرے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, دونوں طرف سے ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کا کردار ادا کرے. تو لہٰذا اگر مرد کو پابند کیا جاتا ہے قانون یا انسانیت یا شریعت اور اسلام, اسی طرح خاتون کو بھی پابند کیا جاتا ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, میں آپ کے سامنے ہوں, وہ زبان کبھی کبھار استعمال کیا جاتا ہے مرد کے بارے میں, یا ان کے سامنے وہ زبان خاتون استعمال کرتی ہے جو وہ برداشت سے باہر ہے. اگر آپ ریئیکشن میں کچھ کہیں گے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس شخص میں ذہنی حوالے سے فتور ہے خواتین کے حق میں, ان کی ذہنیت میں خاتون کا احترام ہی نہیں ہے. بابا احترام ہے, لیکن خاتون کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ مرد کا بھی احترام کرے. صحیح ہے حافظ صاحب, چونکہ ظاہر ہے کہ اس ٹائم مائک خواجہ آصف صاحب کا آن تھا. بہرحال آپ اس پورے ایپیسوڈ کو کنڈیم کرتے ہیں؟ میں نے جو کچھ کہا, وہ جو موقف ظاہر کی وہی میرا موقف ہے. اس کے بعد اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. میں نے دوسری طرف کی باتیں نہیں سنی ہے. جب میں وہ سنوں پھر میں خواجہ آصف کی بات سنوں, دونوں کو سامنے رکھ کر پھر میں رائے قائم کروں گا. مجھے اسلام نے حکم دیا ہے, ٹھیک, جب آپ کو کسی چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو دونوں اطراف سے, لا تقف ما لیس لک بہ علم, جب آپ کو بخوبی علم نہ ہو, بصیرت کے ساتھ, فہم اور پراست کے ساتھ, وہاں آپ رائے قائم نہ کریں. ٹھیک ہے. ناز بلوچ صاحبہ, پھر میں رائے قائم کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے حافظ صاحب, گاٹ یور پوائنٹ. ناز بلوچ صاحبہ, ڈو یو کنڈیم دس؟ ناز بلوچ صاحبہ, ٹھیک ہے. آئی تھنک دیر از اے ٹیکنیکل ایشو. عامر رضا صاحب, میں اسی پہ آپ سے بھی موقف جاننا چاہوں گی. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہماری پارلیمنٹ میں, ماشاءاللہ سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن کیا آپ سیکھنا نہیں چاہیے ہمیں؟